بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ابھی 13ویں بہار میں قدم رکھا ہی تھا کہ آپ کے والد اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام وفات پا گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کندھوں پر آ گیا۔ شاہی تخت پر بھی جب آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، میرے خدا، مجھے ایسی بادشاہت دے کہ جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 35۔ چونکہ آپ پیغمبر ابن پیغمبر تھے تو اللہ نے اپنے مقرب بندے کی دعا قبول فرما لی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہوا، پانی، چرند پرند، انسان، حیوانات، سب تک کے نباتات و معدنیات سبھی کو اپنے نبی کے تابع کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے: ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا اور ہم نے جنات کو اور دوسرے شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کا ماتحت کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں بے شمار چونٹیوں کا مسکن تھا۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب اللہ کے نبی کا کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا: چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں حشرات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا: اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں میں زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن کی عورت سے شادی کی تھی جن کا نام بلامان بنت شیعان تھا۔ ان کے وطن سے بلقیس پیدا ہوئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے تھے۔ دوسری طرف ہدہد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت سلیمان نے اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا: اے اللہ کے نبی، میں نے یمن میں ایک ایسی قوم دیکھی کہ جس کے باغات ہرے بھرے ہیں، ان کی ملکہ دنیا و جہاں میں سب سے حسین ہے، لیکن وہ لوگ روشنیوں کی پوجا کرتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری ایک خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ میرا خط ان کی ملکہ تک پہنچاؤ۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا
کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اس کو کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین اور خوبصورت تخت شاہی پر براجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقعت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرما رواں سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا، تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمتوں، انعام و اکرام اور شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی غفلت اور نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا، جس نے ان کے شہر اور باغات سمیت ہر چیز کو ویران اور برباد کر دیا۔ قوم سبا جنوبی عرب کے مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مأرب تھا۔ وہ موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعا سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 11,000 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1,000 برس تک عرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوب عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن، حضر موت اور افریقہ میں حبش تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی، وہ زیادہ تر اس ہی قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو قوم سبا کو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی، جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کا سر بلند ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے، ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کے اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔
تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ قاصد اپنے واپس پہنچنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرمان بردار بن کر حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ موقع تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کی تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کتاب کون سی تھی اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں سے ایک محفوظ محل کے اندر کفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا تھا۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے۔ اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریحہ اور قرطبی نے اسے حجور کا قول قرار دے دیا ہے کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ بعض روایات میں ان کا خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے جنہیں اسم اعظم کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا گیا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا تھا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔
یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا، وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرما روا اور ان کی مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی، جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے، جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا تو ان کی ٹانگ پر گھوڑے جیسے بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نگاہ میں آ گئی تھیں۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کروا دیے تھے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم الغیب۔ قصص الانبیاء، مفتی محمد شفیع، صفحہ نمبر 571۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طالبہ آپ کی بہن مریم۔